لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. سب سے پہلے لاہور کے جماعتی علماء اور مخلص اراکین کو یہ معلوماتی اور تربیتی مجلس کے منعقد کرنے پر مبارکباد بھی دوں گا اور خراج تحسین بھی پیش کروں گا. اللہ اپنے رحمت و فضل سے ان کے اس عمل کو درجہ قبولیت عطا فرمائے.
اپنے بیان کا آغاز اس مشہور ارشاد نبوی سے کروں گا جو ارشاد آپ نے علماء سے کئی مرتبہ سنا ہوگا اور کئی جگہوں پہ آپ نے اسے پڑھا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر یا پانچ ستونوں پر رکھی گئی ہے۔ ان میں پہلی چیز ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اس بات کی گواہی دینا کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ جس ہستی کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز ہے اقام الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا۔ تیسری چیز ہے ایتاء الزکاۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ چوتھی چیز ہے صوم رمضان، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اور پانچویں نمبر پہ آپ نے ذکر کیا والحج، بیت اللہ کا حج کرنا۔ آپ نے جس ترتیب سے ان ارکان کو ذکر کیا، ان میں پہلے نمبر پر آپ نے ایمان کو ذکر کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نماز کا ذکر کیا،
نماز کے بعد آپ نے زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، چوتھے نمبر پہ آپ نے رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، اور سب سے آخر میں آپ نے بیت اللہ کے حج کا ذکر کیا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ آپ نے ارکان اسلام میں حج کا ذکر سب سے آخر میں کیا، لیکن اجر اور ثواب آپ نے سب سے زیادہ حج ہی کا بیان کیا۔ بس اس کی میں نے وجہ ذکر کرنی ہے کہ حج کا تذکرہ تو آپ کرتے ہیں 5ویں نمبر پہ یا چوتھے نمبر پہ، لیکن اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے، وہ کسی دوسرے عمل کا نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزے کا۔ آپ نے وہ اجر، وہ ثواب ذکر نہیں کیے ہیں۔ یقیناً علماء نے اس سے پہلے یہ حدیث آپ کو سنائی ہوگی۔ آپ نے فرمایا من حج للہ، جس آدمی نے حج کیا للہ، کس کی رضا کے لیے؟ مقصد اس کا صرف اور صرف رضائے الہی ہے، نہ ریاکاری، نہ نمود و نمائش، نہ تجارت، نہ سیر و سیاحت۔ آپ کا ایک ارشاد آپ کو سناؤں تو آپ حیران ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا، میری امت کے امیر لوگ حج کریں گے تجارت کے لیے، غریب لوگ حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے، اور میری امت کے علماء حج کریں گے نمود و نمائش کے لیے۔ تو حج کرنے سے غرض تجارت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، آپ نے اس کے لیے قید لگائی من حج للہ، کس کے لیے حج کرے؟ اسی کو قرآن نے بھی بیان کیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ حج فرض کیا گیا ہے بیت اللہ کا للہ، کس کے لیے؟ وہی بات قرآن نے بھی کہی کہ غرض اس کی ہونی چاہیے للہ۔ کس پر فرض ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، جو آدمی وہاں تک پہنچنے کی سہولت پاتا ہے۔ اتنی رقم ہے کہ وہ مکے پہنچ سکتا ہے، اور جتنے دن اس نے حج میں گزارنے ہیں اتنے دنوں کے لیے اس کے گھر کا، بال بچوں کا خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس آدمی پر حج کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک ذہن بن گیا ہے نا، بیٹیوں کی شادیاں پہلے کریں گے، حج بعد میں کریں گے، مکان پہلے بنا لیں، حج کر لیں گے، یا ماں باپ کو پہلے حج کروانا ہے
بعد میں ہم نے حج کرنا ہے. حج باپ پر یا ماں پہ فرض نہیں ہے. حج فرض ہے ہر اس بندے پر جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ اس رقم کے ذریعے مکے پہنچ سکتا ہے. اگر والد صاحب کے پاس نہیں ہے تو والد صاحب پہ حج فرض ہی نہیں ہے. اگر والدہ کے پاس یہ رقم نہیں ہے تو والدہ پہ حج فرض ہی نہیں ہے. تیرے پاس یہ رقم ہے تو تجھ پر یہ حج کیا ہے؟ تو یہ سارے بہانے ہیں، یہ ساری چالیں ہیں، یہ جاہلانہ خیالات ہیں کہ پہلے بیٹیوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے پھر حج کریں گے. نہ، جب حج فرض ہو گیا تو پھر حج بیت اللہ کی کوششیں شروع کر دیجئے. ایک حدیث پڑھتا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم کے. آپ نے فرمایا جس آدمی نے حج کے فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ یہودی ہو کے مرتا ہے یا عیسائی ہو کے مرتا ہے. تو جس آدمی پر حج فرض ہو گیا اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اب وہ جلد از جلد اس فریضے سے عہدہ برا ہو. چنانچہ یہ قید لگائی گئی، من حج للہ، جس آدمی نے حج کیا للہ، کس کی رضا کے لیے؟ خالص اللہ کی رضا کے لیے. کوئی نمود و نمائش ریاکاری نہیں ہے، تجارت غرض نہیں ہے، شہرت غرض نہیں ہے. ولم یرفس ولم یفسق، اس نے کوئی نافرمانی کا کام اس دوران نہیں کیا. ہمارے سارے احکام کو مانا، جو جن چیزوں سے ہم نے روکا ان سے رکا رہا، تجاوز نہیں کیا. اور جس نے حج کیا راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ اپنے گھر کو لوٹے گا اس حالت میں گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے. نماز کا یہ ثواب ہے، زکوٰۃ کا یہ ثواب ہے، روزے کا یہ ثواب ہے. نہ نماز، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے، نماز کا بھی بڑا اجر ہے. وہ فریضہ ہے جو ہم نے ادا کرنا ہے. اس سے گناہ، نماز پڑھنے سے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں. زکوٰۃ کا ایک اپنا بدلہ ہے، روزے کا ایک اپنا ثواب ہے، لیکن یہ ثواب نہ نماز کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ زکوٰۃ کا ہے کہ بندہ یہ فریضہ ادا کرنے کے بعد جب گھر کو پلٹ کے آتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا راجع کا یومن ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو. بس یہی بیان کرنا ہے کہ حج کا اتنا بڑا اجر کیوں ہے. اگر میں اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں، اس کے سمجھانے میں اتنا اجر کیوں رکھا گیا حج کا. عرفات کے میدان میں جب حاجی کھڑے ہوتے ہیں، خاص کر کے جب گرمیوں کے حج ہوتے ہیں، جون جولائی کا حج، میں نے جو پہلا حج کیا تھا سن 1987 میں، وہ جون کا حج تھا، جون کا مہینہ. اور آج کل تو بڑی سہولتیں ہیں وہاں مینا میں، عرفات میں بڑے اچھے اچھے خیمے لگے ہوئے ہیں، تمبو نما، ان میں ایئر کولر ہیں، غسل خانے ہیں، لیٹرینے ہیں. ہمارے وقت میں خیمے ہوتے تھے یہ جو سڑکوں کے کنارے پہ لگتے ہیں، ایک خیمے میں 8 آدمی. جب دن کے 2 بجتے تھے نا اور سورج کی تپش جب اس میں آتی تھی نا، تو پھر جو حالت ہوتی ہے بندے کی، برف نہیں مل رہی ہے، پانی نہیں ہے، غسل خانے نہیں ہیں، لیٹرینے نہیں ہیں، پسینے میں بندہ شرابور ہو گیا ہے.
سر بھی ننگا ہے، پاؤں بھی ننگے ہیں، 2 چادریں اس نے لپیٹی ہوئی ہیں، خوشبودار صابن استعمال نہیں کرنا، خوشبو استعمال نہیں کرنی، وہ پسینہ آ رہا ہے، اسی احرام کی چادر سے اس پسینے کو پوچھا جا رہا ہے۔ یہ حالت جب عرفات کے میدان میں بندے کی ہوتی ہے نا، تو اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے مومنوں کی اس حالت پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں اللہ فرشتوں میں بیٹھ کے، اور فخر کرنے کے بعد اللہ آسمان سے آواز لگاتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں جمع ہونے والے مومنوں، جاؤ، میں نے تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اجر بڑا ہے، گناہ مٹ رہے ہیں، گناہ دھل رہے ہیں۔ اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر اس پر فخر کر رہا ہے، ان کی اس حالت پر۔ کیا وجہ ہے کہ میرے آقا نے اسے 4تھے 5ویں نمبر پہ ذکر کیا، لیکن بدلہ اور اجر اور ثواب کسی عمل کا اتنا نہیں رکھا گیا جتنا بدلہ رکھا گیا ہے کس کا؟ حج کا۔ ہے آپ کی توجہ کہ سارے تھکے بیٹھے ہو، تھکے ہوئے ہو؟ احکام تو آپ نے سن لی ہوں گے، کیسے احرام باندھنا ہے، کیسے جانا ہے، کیسے طواف کرنا ہے۔ میں بھی کچھ ذکر کروں گا انشاءاللہ، لیکن آپ میری بات توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بہت کام آئے گی۔ علماء کرام خاص کر کے توجہ کریں۔ یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں نا، جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں، یہ ساری عبادتیں 3 قسموں میں بند ہیں۔ اب دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ چوتھی کوئی قسم نہیں عبادت کی، ساری عبادتیں ان 3 قسموں میں بند ہیں جو میں ابھی ذکر کروں گا۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی، اسے کہہ لیں زبانی، چلو اسے کہہ لیں لسانی، جس کا تعلق انسان کے قول سے ہے، زبان سے ہے، اس کو کہتے ہیں زبانی عبادت۔ قولی عبادت یہ کیا ہے؟ یہ ہے دعا، جو ہم دعا مانگ رہے ہیں۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ آپ نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس دعا کو فارسی میں کہتے ہیں پکارنا، ہمارے اردو میں پنجابی میں بھی یہی کہتے ہیں پکار، عربی میں کہیں گے دعا، یا اللہ میرے مریض کو شفا دے دے۔ یہ کون سی عبادت بنے گی؟ قولی۔ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پکارنا۔ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، یا اللہ مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا فرما، یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ یہ کون سی عبادت بنے گی؟ زور سے بولو، قولی۔ کیوں یہ پکار عبادت بن رہی ہے؟ اس نظریے سے بندہ پکار رہا ہے۔ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں، پھر کبھی آیا تو اس کی تفصیل بھی بیان کر دوں گا۔ اس نظریے سے پکارنا، مصیبتوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، حاجات میں، پریشانیوں میں، کہ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اسے نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے، یہ غائبانہ پکار، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور بغیر کسی وسائل کے
اسباب کے، مشینری کے، ذرائع کے، تاروں کے، شعاؤں کے، وائرلیس کے، بغیر کسی اسباب کے ہر جگہ سے وہ میری پکار سنتا ہے. یہ پکار کیا بنے گی؟ زور سے بولو، عبادت. اب سارے اشکال ختم ہو گئے. جو ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، او فلاں میری بات سن، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی. ٹیلی فون کے ذریعے یہاں کی بات لندن میں سنائی دے رہی ہے، یہ پکار عبادت نہیں بنے گی. کیوں؟ یہ وسائل کے ذریعے ہے، مشینری کے ذریعے ہے، شعاؤں کے ذریعے ہے، اور اللہ سنتا ہے بغیر اسباب کے. تو یہ پکار کیا بنے گی؟ عبادت. اور اگر یہ عبادت ہے تو پھر مصائب میں گھر کے پکارنا چاہیے. تو صرف کس کو پکارنا چاہیے؟ عبادت جو. تو ہم کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. میں لوگوں کے متعلق اچھا گمان رکھنے والا خطیب ہوں. اچھا گمان رکھتا ہوں میں عوام کے متعلق، ورنہ عام طور پہ جو خطباء ہوتے ہیں وہ اچھا گمان نہیں رکھتے. وہ سمجھتے ہیں یہ سارے جاہل نے، ان پڑھ نے، ہماتر نے سارے. نہ، آپ کے متعلق میرا اچھا گمان یہ ہے کہ آپ سب قرآن پاک ناظرہ دیکھ کے اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دیتا ہو. میرا گمان اچھا ہے. ہماری جماعت اشاعت التوحید و سنہ اسی بات پہ زور لگا رہی ہے کہ لوگوں کا رخ جو ہے نا وہ اللہ کے قرآن کی طرف موڑا جائے. وہ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس میں فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں. آپ پڑھ لیں قرآن، پڑھیں آپ قرآن. جتنے پیغمبروں کا قرآن ذکر کرتا ہے، نبیوں کا، کہ وہ مصائب میں گرفتار ہوئے، مصیبت کے بھنور میں پھنسے، تو قرآن ان کی دعاؤں کا ذکر کرتا ہے. ہر پیغمبر نے مصیبت میں گھر کے کس کو پکارا ہے؟ جاؤ پڑھو قرآن. عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، رب نے جنت سے نکال دیا ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. سمجھ گئے ہو؟ سمجھ گئے ہو کون ہے؟ کشتی کا ملاح بن گیا ہے. کون ہے؟ وہ آگ میں ڈالا گیا ہے. اس کا بیٹا اس سے جدا ہو گیا ہے. بولو. بیٹا جیل میں چلا گیا ہے. اس کی عمر 120 سال ہے. اس کے گھر میں اولاد کوئی نہیں. وہ اولاد مانگنا چاہتا ہے. وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. اس کی بیماری کو 18 سال گزر گئے. وہ بحر کلزم کے کنارے پہ کھڑا ہے. پیچھے سے فرعون آ گئے ہیں. پڑھو قرآن، خدا کے لیے قرآن پڑھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بابا آدم کو آواز لگائی. حضرت زکریا نے اپنے دادا ابراہیم کو آواز لگائی کہ بابا ابراہیم میری جھولی ہری کر. رب میری نہیں سنتا، میری رب تک پہنچا نہیں. ہو لوگو، خدا کے لیے قرآن پڑھو. ہر پیغمبر جب مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے، گھر جاتا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اس پیغمبر نے براہ راست بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے کس کو پکارا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وایوب اذ نادى ربہ، اور ایوب نے جب پکارا کس کو؟ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. ہر پیغمبر نے مصیبت میں گھر کے پریشانی کے عالم میں اس مصیبت کو ہٹانے کے لیے کس کو پکارا ہے؟ نبی پاک نے بدر والی رات کس کو پکارا تھا؟ غار ثور میں کس کو پکارا تھا؟ خیبر میں حضرت علی نے کس کو پکارا تھا؟ کربلا میں حضرت حسین نے کس کو پکارا تھا؟ اللہ. اولیاء اللہ ہوں، بزرگان دین ہوں، انبیاء ہوں، انہوں نے غائبانہ پکار کی ہے تو رب کی ہے. انہیں علم تھا کہ پکار عبادت ہے اور عبادت حق کس کا ہے. یہ موضوع نہیں ہے میرا، پھر کبھی آئے تو اس موضوع پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو عبادت کی پہلی قسم کیا ہے؟ قولی. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت. قولی عبادت کیا ہے؟ ذکر، ذکر الہی. جیسے ہم نماز میں ذکر کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، پھر ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، پھر ہم سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی یہ قولی عبادت، ساری قولی عبادت. عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی عبادت، جس کا تعلق جسم سے ہے. جسم سے ہاتھ باندھنا نماز میں کون سی عبادت بنے گی؟ میرے ساتھ تھوڑا سا بولیں گے آپ. کون سی عبادت بنے گی؟ رکوع کرنا، سجدہ کرنا، التحیات میں بیٹھنا، حاجی کا احرام باندھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ کے درمیان بھاگنا، شیطانوں کو کنکریاں مارنا، سب بدنی عبادت. اور یہ بدنی عبادت بھی حق کس کا ہے؟ سجدہ صرف اور صرف کس کے آگے ہونا چاہیے؟ اللہ کے سوا. یہ پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکنی چاہیے. لاہور میں بیٹھا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں میں ہوں. اگر میرے جملہ یہ آپ کو پسند آئے تو کہنا اچھا جملہ کہہ گیا. اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے پیشانی کو جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے. انسانیت کی تذلیل ہے. یہ کسی انسان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کسی اور کے سامنے جھکے. اس کی پیشانی اور جھکنا صرف اور صرف کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف سجدہ نہیں، جھکنا بھی نہیں. جسے ہم انحنا کہتے ہیں، یہ رکوع کی حالت میں جانا، اس طرح جھک کے سلام کرنا، نہ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ نے فرمایا اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے خامند کا کیا کرے. منع کیا میرے نبی. عبادت کی تیسری قسم ہے مالی عبادت. کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قولی، بدنی، مالی. مالی عبادت کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا، قربانی دینا. یہ قربانی آ رہی ہے، آپ جانور خریدیں گے، مال خرچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ منڈی چ بندہ جانا تو لگ پتا جانا، گائے کی قیمت 3 لاکھ بتا، بکرے کی قیمت 1.5 لاکھ بتا. مال خرچ ہو، مالی عبادت.
زکات، قربانی، عشر، فطرانہ، صدقہ، خیرات، یہ سب مالی عبادت ہے۔ نظر، نیاز، یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی۔ نظر دینا، نیاز دینا، علماء بیٹھے، چلو یہ تو اس مسلک کے علماء ہیں، دوسرے مسلک کے علماء سے آپ پوچھیں، کیا فقہ حنفی کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے؟ کیا بحر الرائق نے یہ نہیں لکھا؟ النظر عبادت، النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر۔ نظر دینا کیا ہے؟ اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ ہم تو کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اگر نظر عبادت ہے تو پھر عبادت حق کس کا ہے؟ تو پھر نظر کس کے نام کی ہونی چاہیے؟ اسی نظر کو فارسی میں کہتے ہیں نیاز۔ متا تو سمجھو بے نظر ہور شے وے تے نیاز، عربی میں جس کو نظر کہتے ہیں فارسی میں اس کا نام کیا ہے؟ نیاز ہے۔ تو نظر بھی اللہ کے نام کی اور نیاز بھی اللہ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں۔ اس پر میں قرآن پاک کی آیتیں پڑھوں، اس پر میں حدیثیں پڑھوں، اس پر میں فقہ حنفی کے حوالے پیش کروں، کیوں کروں؟ نہیں کرتا۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیں، یہ زمین کس کی ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ کی ہے۔ جن ہاتھوں سے زمین میں دانا پھینکتا ہے، یہ ہاتھ کس نے بنائے ہیں؟ ان میں قوت دینے والا کون ہے؟ ان دانوں کو ہل کے ذریعے زمین میں چھپا دیا تو نے، بادلوں کو لانے والا کون ہے؟ بارش برسانے والا کون ہے؟ ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سورج کی تپش سے فصلوں کو پکانے والا کون ہے؟ پھر جن ہاتھوں سے فصل کو کاٹتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو یار چھوڑ دلائل کو، عقل سے فیصلہ کر کہ اس اناج میں جو زمین سے حاصل ہوا اس میں سے پھر حصہ بھی کس کے نام کا نکلنا چاہیے؟ اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت، اس پر حوالے پیش کرنے کی ضرورت۔ جانور کس نے بنائے؟ بولو، کس نے پیدا کیے جانور؟ اللہ نے۔ وہ جانوروں کو جو چارہ تو ڈالتا ہے وہ چارہ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ جن ہاتھوں سے تو اس چارے کو ملاتا ہے اسے کھلاتا ہے، ان ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر جانور کے معدے میں ایک مشینری اس نے فٹ کی ہے جس نے اس چارے پہ کام کرنا شروع کیا، اسی چارے میں سے کچھ کا گوبر بنا دیا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا کو جگر کی طرف بھیج دیا۔ پھر جگر میں ایک مشینری لگائی، اس نے اصل غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ اس نے دل کو سپلائی کر دیا، اور اسی میں سے کچھ کا دودھ بنایا، وہ تھنوں کو سپلائی کر دیا۔ قرآن نے 2 جگہ پہ کہا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ۔ ایک طرف گوبر پلید تھا، اس کا رنگ گدلا تھا،
وہ بدبودار تھا، ایک طرف خون تھا، اس کا رنگ سرخ تھا، وہ پلید تھا. من بین فرسن ودمن، جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی. ایک طرف گوبر تھا وہ بھی پلید، ایک طرف خون تھا وہ بھی پلید. دو پلیتیوں کے درمیان میں سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا. لبنن خالصا، کہو زور سے کہو یار، اور لبدا تے نہیں، آنکھوں تے صحیح نا، ملتا تو نہیں ہے، کہو تو صحیح. لبنن خالصا، ہزار چھاننیوں میں چھانتا رہتا، اتنا صاف شفاف دودھ تو حاصل نہیں کر سکتا تھا. چھوڑ دلائل، دلیلیں کیا ہوتی ہیں؟ عقل سے فیصلہ کروانا کہ جب یہ دودھ تیرے برتن میں آ گیا تو یہ دودھ تقسیم بھی کس کے نام پہ ہونا چاہیے. اس پر دلیلیں دینے کی ضرورت ہے. جس کا کھائیے اسی کا گائیے. یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو پھر اس دودھ میں سے بطور نظر نیاز کے حصہ بھی نکلے گا تو صرف اور صرف کس کا نکلے گا؟ اللہ کا. اللہ اکبر. عبادت کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ قولی ایک، بدنی دو، مالی تین. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس میں دو عبادتیں، اس میں ایک عبادت ہے قولی، دوسری عبادت ہے بدنی. اور ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس میں صرف ایک عبادت ہے مالی. اور ہم جو روزہ رکھتے ہیں اس میں صرف ایک عبادت ہے بدنی. جتنے ارکان ہیں ان میں ایک رکن میں دو عبادتیں، زکوٰۃ میں ایک قسم، روزے میں ایک قسم ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ نے عبادت کی تینوں قسموں کو جمع کر دیا. تینوں قسمیں حج میں جمع ہو گئی ہیں. شاید اسی لیے حج کا ثواب اور اجر بھی باقی ارکان سے اللہ نے بڑھا. تینوں قسمیں. پہلی قسم ہے قولی، ایئرپورٹ سے یہ احرام باندھ لیا، یا ایئرپورٹ سے نہیں باندھا، جہاز کے اندر باندھ لی، میقات سے پہلے پہلے. احرام باندھنے کے بعد شروع ہو گیا بندہ، لبیک، ہو گیا ذکر الہی شروع، لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں آ گیا ہوں. ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ اللہ آپ؟ اللہ نے فرمایا آ رہا ہے میرے گھر، ارادہ کر لیے، احرام باندھ لیے، حاضری لگا دیے، میرے نال ایک وعدہ کر. میرے گھر کی طرف آ رہا ہے نا تو میرے ساتھ یہاں کھڑے ہو کر ایک وعدہ کر، لا شریک لکا، لا شریک لکا، تیرا کوئی شریک نہ تیری ذات میں نہ تیری صفات میں. یہ وعدہ کر کے آ، اس لیے کہ شرک جو ہے یہ اعمال صالحہ کے لیے زہر قاتل ہے. اگر شرک کی ایک رائی برابر بھی شرک تیرے اندر موجود ہوگا تو کوئی حج عمرہ قبول نہیں ہوگا، کوئی تلاوت، کوئی ذکر، کوئی صدقے، کوئی خیرات، کوئی زکات، کچھ چیز حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ہم نے قیامت کے دن ترازو قائم کو نہیں. تو شرک زہر قاتل ہے اعمال کے لیے.
میرے ساتھ وعدہ کر، لا شریکا لکا، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریفیں بھی تیرے لیے، نعمتیں بھی تیری طرف سے، اور بادشاہی بھی تیری، ملکیت اور ملک، راج اور شاہی وہ تیری۔ اللہ نے فرمایا تلبیہ کہہ لیا ہے، آخر میں ایک مرتبہ پھر وعدہ کر، لا شریک لک، شروع میں بھی وعدہ کروایا، پھر آخر میں بھی وعدہ کر، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو یہ قولی عبادت شروع ہو گئی جی، قولی عبادت۔ پھر صفا پہ کھڑے ہیں، دعائیں مانگو، صفا سے مروہ پہ پہنچ گئے، مروہ پہ کھڑے ہو کے دعائیں مانگو، درمیان میں چل رہے ہیں دعائیں مانگو، آب زمزم پی رہے ہو دعائیں مانگو، مقام ابراہیم پہ آ گئے ہو نفل پڑھ کے دعائیں مانگو، پھر ملتزم کے ساتھ چمٹ جانا ہے، چمٹ جانا ہے ملتزم کے ساتھ۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ حجر اسود اور دروازے کے درمیان، سمجھ گئے ہو؟ دروازہ اس میں داخل نہیں ہے، ملتزم میں دروازہ داخل نہیں ہے، حجر اسود اور دروازے کے درمیان جو جگہ ہے اس کا نام ہے ملتزم۔ ملتزم کا لفظی معنی ہے وہ جگہ جس جگہ پہ چمٹا جائے، بندہ چمٹ جائے، ملتزم کا معنی یہ ہے۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ اپنا سینہ اس دیوار کے ساتھ لگا دینا ہے، رخسار بھی اس دیوار پہ رکھ دینے ہیں، بازو اوپر کر لینے ہیں۔ اگر علماء مجھے اجازت دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ حج والی جو عبادت ہے نا، یہ عاشقانہ عبادت، عاشقانہ سمجھ رہے ہیں، محبانہ عبادت، گویا کہ ایک حاجی محبوب کی تلاش میں چل نکلا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے، دیوانہ، ایک کپڑا باندھ لیا، ایک اوپر لپیٹ لیا ہے، خوشبودار صابن سے نہانا نہیں، کنگھی بھی نہیں کرنی، کدائی کوئی وال نہ ترٹ جائے، بال جدھر جا رہے ہیں جانے دے، دیوانگی ہے، دیوانگی۔ پاؤں میں ایک معمولی سی چپل پہننی ہے، اور پاؤں کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے یہ ننگی ہونی چاہیے، معمولی سی چپل ہے، نہانا نہیں ہے، یعنی خوشبودار صابن سے نہانا نہیں ہے، نہانا ویسے کوئی منع نہیں اگر بندہ احتیاط کر سکے کہ کوئی بال نہیں ٹوٹے گا، میلا کچیلا ہے، پسینہ بہ رہا ہے، زبان پہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، میں آ گیا ہوں۔ پھر جب بیت اللہ پہنچا نا تو جس طرح محب اپنے محبوب کے گھر کے کبھی اس طرف آتا ہے، کبھی اس طرف آتا ہے، کبھی اس طرف آتا ہے، کہیں محبوب دکھ جائے، یہ بھی اللہ کے گھر کے چاروں طرف لگا گھومنے، لگا گھومنے، یہ گھوم چکا تو اب اللہ تو نظر نہیں آتا، دل اس بندے دا بڑا کرتا بے میں اللہ نو جفی مارا ہوں، معانقہ کر لوں اللہ سے، لیکن اللہ تو نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ اس ملتزم پہ آیا، اپنا سینہ بھی چمٹا لیا، اپنے رخسار بھی، اپنے بازو بھی اوپر کر لیے، گویا کہ یہ اپنے طور پہ اللہ کے ساتھ معانقہ کرنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے اللہ کو۔ 8 ذی الحج ہوئی نا، ذی الحج کی 8 تاریخ، اللہ نے فرمایا بیت اللہ سے نکل منا جا، مولا بیت اللہ میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے، اتھو نکل جاواں،
وہاں ایک نماز پڑھنے کا ثواب ایک نماز کے برابر ہے، یہاں 1,00,000 ہے. لیکن کیا کرے محبوب جو ہوا، محبوب جو کہے محب کو وہ بات ماننی پڑتی ہے. محبوب نے کہا نکل یہاں سے، یہ مینا چلا گیا. دوسرے دن محبوب نے کہا اتھوں ہی نکل، عرفات جا. یہ عرفات جا پہنچا، وہاں کھڑا ہو گیا، لگا مانگنے، لگا پکارنے. سورج غروب ہو گیا، توپ نے گولا داغا جو اس بات کی علامت ہے کہ اب تم عرفات سے نکل سکتے ہو. سورج کے غروب ہونے سے پہلے نہیں نکل سکتے ہو، غروب ہونے کے بعد نکلنا ہے. توپ نے گولا داغا، علامت ہے کہ نکل سکتے ہو. مولا مغرب دی نماز دا ویلا ہو گیا، اللہ نے فرمایا نہیں پڑھنی. کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفے پڑھنی ہے، چاہے رات کے 2 بجے پہنچ. تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اپنی مرضیاں محبوب کی مرضیوں پہ قربان ہوتی چلی جا رہی ہیں، قربان ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو حج ایک عاشقانہ عبادت ہے، اس میں ایک نیا ہی لطف ہے، بڑا عجیب سا مزہ ہے اس عبادت میں. صفا مروہ کے درمیان بھاگ رہا ہے، پھر بادشاہ ہے، وزیر اعظم ہے، کسی ملک کا صدر ہے، ارب پتی ہے، شیخ الحدیث ہے، کوئی مفتی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی جاہل ہے، عالم ہے. سارے لوگ شروع ہو گئے کنکریاں چننے. کنکریاں چن رہے ہیں سارے. کیا کرنا ہے بھائی؟ مینا میں شیطانوں کو مارنی ہے کنکریاں. سارے کنکریاں چننے میں لگ گئے. پھر جناب وہ شیطانوں کو کنکریاں مارنے لگ گئے. یہ سب ایک دیوانگی ہے اور عاشقانہ سی عبادت ہے. تو ملتزم کے ساتھ چمٹ کے دعائیں مانگنی ہیں، عرفات میں مانگنی ہے، مزدلفے میں مانگنی ہے، مینا میں مانگنی ہے. یہاں میں ایک بات کہوں گا، امید ہے علماء بھی میری تائید کریں گے. عربی زبان جو ہے نا، یہ بہت خوبصورت زبان، میرے آقا کی زبان ہے، جنت کی زبان. عربی کی دعائیں اگر آپ کو آتی ہیں اور ان کا معنی بھی آتا ہے، حقیقت کا بھی پتہ ہے، پھر تو عربی میں مانگیے، اس سے اچھی زبان کوئی نہیں. لیکن اگر آپ کو اس کا معنی نہیں آتا، مفہوم نہیں آتا، مطلب نہیں آتا، تو پھر عربی میں دعا مانگنا کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی زبان میں مانگیے، پنجابی میں مانگیے، اردو میں مانگیے، صرف تلبیہ یاد کر لیجئے، لبیک اللہم، وہ یاد کر لیجئے. باقی آپ دعائیں یاد کرنے میں لگ جائیں گے، اسے رٹنے میں لگ جائیں گے، طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہیں گے. اس میں کیا مزہ ہے؟ مزہ اس میں ہے اپنی زبان میں اللہ سے بات کرو، لجاجت سے بات کرو، عاجزی سے بات کرو، تواضع سے بات کرو، لپٹ کے بات کرو. لچڑ فقیر بن کے، لچڑ فقیر کی طرح اپنی زبان میں بات کرو. جو اپنی زبان میں مانگنے کا مزہ ہے نا، وہ کسی زبان میں مانگنے کا مزہ نہیں، اگر عربی کا مفہوم بندے کو نہ آتا ہو. ذکر کیا مولانا نے، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ، وہ میرے تفسیر کے استاد ہیں. میں نے 2 مرتبہ ان سے قرآن کی تفسیر پڑھی اور انہوں نے 35,000 علماء کو قرآن کی تفسیر پڑھائی. 30,000 علماء، بہت بڑے عالم ہیں، بڑا نام ہے، سعودیہ میں بڑا نام ہے، بیت اللہ میں بیٹھ کے بھی قرآن کے درس دیے. ان کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. کئی لوگوں نے تو شاید مجھ سے پہلے سنا ہوگا، نہیں سنا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا وہ واقعہ سن کے. وہ کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا تو طواف کرنے کے بعد اور مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے بعد
میں ملتزم پہ گیا کہ چمٹ کے ملتزم کے ساتھ دعا مانگوں، یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے۔ تو حضرت شیخ کہتے ہیں کہ وہاں ایک بندہ چمٹا ہوا ہے، میں اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ یہ ہٹے گا نا تو مجھے جگہ مل جائے گی، میں چمٹ دوں۔ اب میں جو اس کے پیچھے کھڑا ہوا نا تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا ہے، وہ بندہ تھا وہ پاکستانی اور تھا بھی کوئی نواب، چودھری، زمیندار، وڈیرا۔ اس نے جو اللہ سے باتیں کی نا ملتزم پہ چمٹ کے، تو میں نے کان اس طرف کیے تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ زمیندار اللہ سے کہہ رہا ہے، اللہ مولا تو جاننا نا اساں گجرات دے چودھریاں، اللہ سے اب باتیں کر رہا ہے وہ ملتزم کے ساتھ چمٹ کے، ہماری بڑی زمینیں ہیں، بڑے نوکر چاکر ہیں، مولا ہمارا کوئی نوکر، ہمارا کوئی ملازم ہمارا قصور کرے، نافرمانی کرے اور ہم اس سے ناراض ہو جائیں تے مولا اگر وہ نوکر ہاتھ بن کے ساڈے ویڑے وڑ پوے نا ہاتھ بن کے تے مولا اساں اس نو خالی کدی نہیں لوٹایا۔ ہمارے وڈیرے پن کی یہ عادت ہے کہ جے ہاتھ باندھ لیے ہم نے کبھی اسے خالی واپس نہیں کیا تے مولا میں بھی ہاتھ بن کے وڑ پہ آئی تے میں بھی بڑی نافرمانیاں کیتیاں نہیں، جی اساں اپنے نوکراں نو معاف کر دیندے ہاں تے مولا تو بھی من معاف کر۔ یہ ہے نا مانگنے کا ڈھنگ، یہ ہے نا رب سے باتیں کرنا، رب کو اپنے حالات سنانا، حالات سنا کے رب سے مانگنا۔ حضرت شیخ بڑے عالم ہیں، عربی میں گفتگو کرنے کے ماہر ہیں، عربی میں دعائیں بھی مانگ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب وہ ذمہ دار ہٹانا تو میں ملتزم کے ساتھ چمٹا، میں نے کہا مولا میری بھی اوہ دعائی جیڑا او چودھری مانگ کے جا رہی، جیسا ہاتھ بن کے تیرے ویڑے وڑ پے ہو تے تو خالق بھی ہیں تے رازق بھی ہیں تے رؤوف بھی ہیں تے غفور بھی ہیں، جیسا ہاتھ بن لینے تیرے ویڑے وڑ کے تے مولا سن معاف کر۔ تو اپنی زبان میں مانگنا، جو اپنی زبان میں مانگنے میں مزہ ہے وہ مزہ دوسری زبانوں میں نہیں۔ ایک بات کی طرف جو یہاں حجاج بیٹھے ہیں یا اکثر لوگ عمرے پہ بھی جاتے ہیں، کسی عالم نے مجھ سے پہلے اگر اس طرف توجہ دلائی ہے تو ٹھیک ہے، توجہ نہیں دلائی تو میں توجہ دلا دیتا۔ طواف نام ہے گھومنے کا، پڑھنے کا نام طواف نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ طواف نام پڑھنے کا نہیں ہے، طواف نام کیا ہے؟ اگر کسی بندے نے طواف کے ٹائم کچھ بھی نہیں پڑھا، طواف اس کا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا۔ یہ جو پہلے چکر کی دعا اور دوسرے چکر کی دعا اور تیسرے چکر کی دعا اور چوتھے چکر کی دعا وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اور بیچارے حاجیوں نے، عمرہ کرنے والوں نے کتابیں کھولی ہوتی ہیں اور وہ پہلے چکر کی پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی کے اوپر گرتے ہیں جا کے، کوئی اللہ کی طرف توجہ ہی بندے کی کوئی نہیں، عربی کی وہ دعائیں ہیں میں نہ یہ نہیں جانتا۔ یہ پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا، تیسرے چکر کی دعا جن کتابوں والوں نے نقل کیا اللہ انہیں معاف کرے، یہ نبی پاک سے اور صحابہ سے کوئی ثابت نہیں، کسی چکر کی کوئی دعا نہیں ہے، کسی حدیث میں کسی کتاب میں نہیں ہے، کسی چکر کی کوئی دعا نہیں ہے۔ بہت بڑے پروفیسر تھے جدہ کے، وہ ہمیں مکے میں لینے کے لیے آئے، انہوں نے کہا میں ذرا طواف کر لوں پھر چلتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا، انہوں نے کاپی نکالی اور شروع ہو گئے، پہلا چکر اور دوسرا چکر۔ بعد میں نے ان سے بات کی کہ آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دعائیں کس حدیث میں آئی ہیں؟ یہ دعائیں تو کسی حدیث میں نہیں آئی ہیں، منقول ہی نہیں ہے کسی صحابی سے، کسی تابعی سے، کسی امام سے، اور پھر یہ توجہ رب کی طرف رہتی ہی نہیں ہے۔
کتاب کی طرف توجہ ہو گئی، پھر کسی کے اوپر آپ گر رہے ہیں۔ اللہ نے انہیں سمجھ دی۔ میں یہاں آ گیا تو میرے ساتھ جو لوگ تھے عمرے پہ، ان کے وہ دوست تھے پروفیسر صاحب، انہوں نے وہاں سے خط لکھا کہ میں تے چنگی بھلی مصیبت ہے جو تسی کر دوں، میں تو مصیبت میں پھنسا ہوا تھا کہ یہ پہلے چکر کی دعا ہے، یہ دوسرے چکر کی دعا ہے۔ کسی چکر کی کوئی دعا نہیں، آپ کو جو یاد ہو صرف اس لیے پڑھنا ہے کہ ذہن اس کی طرف لگا رہے، بس۔ سورت فاتحہ پڑھتے رہو، قل ہو اللہ پڑھتے رہو، جو دعائیں آتی ہیں مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وہ پڑھتے رہو، نہیں تو نماز دے اخیر جڑی دعا پڑھ دے ہو رب جعلنی وہ پڑھتے رہو، درود پڑھتے رہو، کوئی نہ کوئی چیز پڑھتے رہو تاکہ توجہ کس کی طرف رہے، ورنہ کسی چکر کی کوئی دعا نہیں۔ تو جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں، ہم سب کی یہ دعا بھی ہے کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر، اللہ ان کے لیے سہولت پیدا کر، راستے کی مشکلات، راستے کی پریشانیاں، اللہ ان کے لیے وہ ساری مشکلیں آسان فرما دے۔ اور ہماری التجا بھی ہوگی کہ وہ وہاں جا کے اپنی دعاؤں میں ہم غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ مدینے کی جو حاضری ہے، پتہ نہیں مجھ سے پہلے کسی نے اس پر کوئی کچھ نہیں بولے۔ ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لوگ جو حاجیوں کو کہتے ہیں کہ روضہ رسول پہ میرا سلام کہنا، دوسرا بندہ کہتا ہے میرا بھی سلام آکھیں تے میرا بھی آکھیں تے میرا بھی آکھیں، وہ حاجی بیچارہ لکھ کے اے دا بھی آکھنا، اس دا بھی آکھنا، اس دا بھی آکھنا، اس حاجی کو لوگ کہتے رہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے فرمایا کہ دنیا کے جس خطے پہ کوئی بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں کہ اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ ہے حدیث کے کوئی نہیں ہے تے توان فرشتیاں تے اعتبار کوئی نہیں، کوئی نہیں جے اعتبار فرشتیاں تے۔ اس حاجی کو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تے بھول بھی سکتا، یہ روضہ رسول پہ جا کے آپ کا نام لے کے سلام کہتا رہے گا؟ جب فرشتے مقرر ہیں اور حدیث ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ وہ سلام پہنچاتے ہیں تو فرشتوں پہ اعتبار کرو نا کہ جس پر جس نے بھی سلام پڑھا اس کا سلام فرشتے نبی پاک تک پہنچاتے ہیں، اور پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نبی پاک کے درجات کو اور زیادہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ہے پہنچانے کا مطلب۔ یہ بھی پہنچانے کا مطلب نہیں ہے کہ لاہور کا فلاں آدمی ہے اس نے سلام پڑھا ہے، فلاں آدمی ہے اس نے سلام پڑھا ہے، فلاں آدمی ہے اس نے سلام پڑھا ہے۔ اور اللہ کے بندو، کون سا منٹ ایسا گزر رہا ہے جس میں کہیں نہ کہیں میرے نبی پہ کوئی نہ کوئی درود نہ پڑھ رہا ہو، سلام نہ پڑھ رہا ہو؟ تو پھر سارا دن یہی کام ہوتا رہتا ہے، اس میں تو تکلیف کا شائبہ ہے۔ تو سلام کے پہنچنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا اثر، اس کی برکت۔ چلو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ اتحیات میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا پڑھتے ہیں آپ، کیا میں نے سلام ہو ہم پر وعلی عباد اللہ، اور سلام ہو اللہ کے تمام نیک بندوں پر، پڑھتے ہو؟ کیا فرمایا میرے آقا نے؟ حدیث میں کیا آیا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی مومن نماز میں یہ پڑھتا ہے السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، تو دنیا کے جس خطے میں بھی کوئی مسلمان رہتا ہے اس نمازی کا سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سلام اس کو پہنچ جاتا ہے۔ ساتھ والا سنتا ہے، ساتھ والے کو پتا ہے کس نے سلام پڑھا ہے، تو پھر پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے جو دعا دی ہے سلامتی کی، اللہ تعالیٰ اس نمازی کی دعا کو قبول کر کے اس مومن بندے کو سلامتی عطا کرے۔ یہ ہے پہنچنے کا مطلب۔ ورنہ نام لے کے اس طرح زندگی میں بھی ایسا نہیں تھا، زندگی میں بھی ایسا نہیں۔ حضرت عثمان جب مکے میں گرفتار ہو گئے اور انہوں نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان تو شہید ہو گئے ہیں، نبی پاک تک اطلاع پہنچی تو آپ نے کہا بیعت کرو، میرے عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے، میں بدلہ لے کے جاؤں گا۔ اس وقت کتنے مومن تھے دنیا میں؟ چند سو ہی تھے نا، کتنے تھے؟ اب تو اربوں میں اربوں پڑھنے والے ہیں، اس وقت تو چند سو تھے۔ حضرت عثمان مکے میں نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، اس میں درود نہیں پڑھتے ہوں گے؟ درود بھی پڑھتے ہوں گے، سلام بھی پڑھتے ہوں گے۔ اگر نام لے کے بتایا جاتا ہو تو نبی پاک کو تو کہہ دینا چاہیے تھا، او بھائی یہ خبر غلط ہے، ابھی ابھی عثمان کا سلام پہنچا ہے، ابھی ابھی عثمان کا درود پہنچا ہے، آپ کو تو کہنا چاہیے۔ تو مدینے کی حاضری جو ہے، جو آدمی مکے جائے گا، حج کرے گا، تو بڑی بدبختی ہوگی کہ وہ مدینۃ الرسول نہ جائے، بڑی بدبختی ہوگی کہ وہ مسجد نبوی نہ جائے، مکے جائے اور پھر مدینہ منورہ نہ جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک مومن کے لیے؟ تو پھر آپ جائیں گے مدینہ، سارا راستہ درود پڑھتے ہوئے جائیں گے اور عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ مسجد میں داخل ہوں گے، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، پھر آپ روضہ رسول پہ آئیں گے اور وہاں آپ سلام پیش کریں گے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر۔ یہاں بھی تو قبرستان جاتے ہیں تو ہم نہیں کہتے السلام علیکم یا اہل یہاں بھی تو کہتے۔ پھر آپ نے یہ سلام پڑھنے کے بعد اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لینا ہے اور بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نے دعا مانگنی ہے، اپنے لیے بھی، دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی اور مومنوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالی جو حاجی جا رہے ہیں اللہ ان کو حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے، اور جو آپ میں سے حج پہ نہیں جا رہے ہیں، اسی محفل جو آپ شوق کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ آپ کو اسی کی وجہ سے آئندہ سال حج نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔